بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ یہودی کے ہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدموں کی برکت سے شادی کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ اگرچہ میری بیٹی ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہے گا تو شادی میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیں تاکہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مالک جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خود ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر میں شادی تھی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر فکر مند ہو گئی۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، یہ اختیار تمہارا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ یہودی کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیور میں ہوں گی، لیکن میرے پاس وہی پرانے پھٹے کپڑے ہیں جس میں جہاں پناہ پیمانے لگے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تم اسی حالت میں جاؤ جو اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جانے کو تیار ہو گئی اور ادھر یہودی نے اپنی عورتوں کو زیور اور عمدہ لباس سے خوب سنوارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو بالکل نہیں، وہ تو اپنے پرانے پیمانے لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریکت کریں گی تو سب کی نگاہوں میں کمتر نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسا لباس اور زیور بھیجے کہ جن کی مثال دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چوکھٹ تک نہ پہنچی تھی کہ جنت کی حوریں آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زیور اور لباس سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں، کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سفاری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیل گئی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ عظمت اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا تو لاکھوں ترکیبیں کی مگر سب بیکار ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح پروان کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا گھر ماتم کا گھر بن گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوگی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ فاطمہ نے فرمایا، 2 رکعت نماز کے لیے دعا کی، ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول ہوں، اے میرے محبوب برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ شادی کا گھر غم کے گھر میں بدل گیا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی، آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں، اللہ پاک واحد لا شریک ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ نے اس عورت کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی اور اس طرح وہ عورت سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئیں اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب نے نہایت و عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ رضی اللہ عنہ کو کنیز کے طور پر دے دی۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر واپس تشریف لے کر آئیں اور تمام ماجرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔